السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قربانی کے مسائل غاف سے آگاہ کروں گی۔ اس سے ٹوٹل میں آپ کو 16 مسائل بتاؤں گی، لیکن ان میں جو سب سے اہم مسئلہ ہوگا کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی اور اس کے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کافی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ ہے کہ گابن جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ اگر قربانی کی وجہ سے جانور خریدا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ گابن یعنی حاملہ ہے، تو اگر حمل میں جان نہیں پڑی تو ایسی گابن جانور کی قربانی بغیر کراہت کے درست ہے۔ اور اگر کسی معتمد ذریعے سے معلوم ہوا کہ حمل میں جان پڑ گئی ہے یا وہ گابن جانور ولادت کے قریب ہے، تو بچے کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اس لیے اس کی قربانی مکروہ یعنی نامناسب ہے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کر دی تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اب اگر اس کے پیٹ سے بچہ زندہ نکلے یا تو بچے کو بھی ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دے، یا اسے یوں ہی زندہ صدقہ کر دے، خود اپنے لیے پالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی اس کے اہل و عیال کی طرف سے کافی ہے یا نہیں۔ آج کل یہ غلط فہمی عام ہے کہ بہت سے لوگ گھر کے سربراہ کے ذاتی حصے کی قربانی گھر کے دیگر افراد کی جانب سے کافی سمجھتے ہیں کہ جب گھر کے بڑے نے اپنی قربانی کر لی اور اسی میں گھر کے افراد کی نیت بھی کر لی یا بعض کے بقول نیت نہ بھی کی، تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے۔ ایسی صورت میں گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد کے ذمے قربانی کرنا واجب نہیں رہتا، اور اس کے لیے مسند احمد کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ و سفید رنگت والے 2 خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنے ان امتیوں کی طرف سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ کی توحید اور آپ کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسرا اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربان کرتے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے ایک ہی دمبے کی قربانی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے سربراہ کے ذاتی حصے کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی میں مبتلا لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی خطا میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کی تفصیل سے وضاحت کی جائے تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے، جس کے لیے پہلے مسئلے کی صحیح صورتحال بیان کی جاتی ہے۔ قربانی کے نصاب میں ذاتی ملکیت کا اعتبار۔ فقہائے احناف سمیت متعدد ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ ہر شخص پر اسی کی ملکیت کے اعتبار سے قربانی واجب ہے۔ میاں بیوی، والدین، اولاد، بہنوں اور بھائیوں میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا الگ الگ حساب لگایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ہی صاحب نصاب ہوں تو دونوں کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر والد بھی صاحب نصاب ہو اور بیٹا بھی، تو دونوں کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہوگی۔ یہی حکم بہنوں، بھائیوں اور دیگر افراد کا بھی ہے۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے ایک کے مال کو دوسرے کے مال کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان میں سے جس کی بھی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال آ جائے تو اسی کے ذمے قربانی واجب ہے، اور جس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال نہ ہو تو اس کے ذمے قربانی واجب نہیں۔ فتاوی عثمانی اور رد المختار۔ یہ متعدد روایات اور شرعی دلائل و اصول سے اخذ شدہ ایک عام ضابطہ ہے جس میں کوئی استثناء نہیں۔ لہذا جو شخص صاحب نصاب ہو، اس کے ذمے اسی کی قربانی واجب ہے، اس کے ذمے کسی اور کی قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر یہ شخص دوسرے کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کر لے تو بھی جائز ہے۔
رد المختار اور فتاوی عثمانی۔ گھر کے افراد کو اپنی ذاتی قربانی میں شریک کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ گھر کا سربراہ اپنی ذاتی قربانی میں گھر کے دیگر افراد کو بھی شریک کرنا چاہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قربانی تو گھر کے سربراہ ہی کی طرف سے ہو، البتہ ثواب میں گھر والوں کو بھی شریک کیا جائے تو یہ صورت جائز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر والوں کو قربانی میں شریک کرنے کا یہی مطلب ہے، جیسے کہ آگے تفصیل میں مذکور ہے۔ دوسرا، گھر کا سربراہ گھر والوں کو اپنی واجب قربانی میں شریک کرنا چاہے کہ گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے تو ایسی صورت میں گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی گھر کے دیگر افراد کی طرف سے ہرگز کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر کے صاحب نصاب افراد میں سے ہر ایک کے ذمے الگ سے قربانی کرنی واجب ہے۔ یہی روایات اور شرعی دلائل کا تقاضا ہے، اسی لیے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہ ہونے کی وجوہات ماقبل کی تفصیل سے صحیح مسئلہ واضح ہو گیا کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں، اگرچہ وہ سب کی طرف سے قربانی کی نیت کرے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ من کان لہ ساعۃ ولم یصح فلا یقربن مصلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مذکورہ حدیث سے ماخوذ 6 اہم فوائد۔ نمبر 1، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر مذکورہ وعید سے قربانی کی اہمیت اور تاکید بخوبی معلوم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، قربانی نہ کرنے پر مذکورہ وعید سے قربانی کے واجب ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وعید واجب جیسے احکام ترک کرنے پر ہی وارد ہو سکتی ہے۔ البحر الرائق۔ نمبر 3، اس حدیث سے زیر بحث مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں، کیونکہ اس حدیث میں من کان لہ سعۃ کے الفاظ عام ہیں کہ جو کہ گھر کے تمام افراد کو شامل ہے۔ اس میں یہ تخصیص نہیں کہ گھر کا سربراہ اگر اپنی قربانی کر لے تو یہ گھر کے دیگر افراد کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گی، اور اس صورت میں گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد قربانی نہ کرنے کی اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے صحیح اور صریح دلیل ہونی چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے۔ اس حدیث میں من کان لہ سعۃ کے الفاظ سے اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک پر اس کی ذاتی ملکیت کی بنیاد پر قربانی واجب ہوتی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور حج ہیں۔ اس لیے اس سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ جس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہو اس کے ذمے قربانی واجب ہوگی، اور جس کے ذمے نصاب نہ ہو، جس کے پاس نصاب نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ یہ ایک عام شرعی اصول ہے، یعنی جس کا نصاب مکمل ہے اس پر قربانی ہے، اور جس کے پاس مکمل نصاب نہیں اس پر قربانی نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح یہ دیگر مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے، اسی طرح یہی اصول گھر کے افراد پر بھی لاگو ہوگا کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی حصے کی قربانی گھر کے دیگر افراد کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ پانچواں کہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر گھر کے سربراہ کی اپنی قربانی سب گھر کی طرف سے کافی ہوتی تو حدیث کی اس وعید کا مصداق صرف وہی گھر ہوتا جس میں گھر کے سربراہ سمیت گھر کا کوئی بھی فرد قربانی نہ کرے، لیکن جہاں گھر کے سربراہ نے قربانی کی اور سب کی نیت کر لی تو اس طرح وہ مکمل گھر اس وعید سے محفوظ ہو گیا، حالانکہ انہوں نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب اور فرق کیسے مراد لیا جا سکتا ہے جبکہ حدیث میں عموم ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ چھٹا کہ اس حدیث میں وسعت کی قید سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی ہر ایک پر واجب نہیں بلکہ وسعت اور استطاعت والے شخص ہی پر واجب ہے، اور صاحب وسعت سے مراد صاحب نصاب ہونا
ہے۔ دوسری وجہ نماز، زکوٰۃ، حج، سجدہ تلاوت سمیت دیگر فرائض اور واجبات جس طرح ہر ایک کے ذمے ذاتی حیثیت سے لازم ہوتے ہیں، کسی شخص کے ایسے ذاتی اعمال دوسروں کی طرف سے کافی نہیں ہوتے، تو اسی طرح قربانی بھی ہر ایک کے ذمے ذاتی حیثیت سے واجب ہوتی ہے، کسی کی ذاتی قربانی دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو جاتی۔ تیسری وجہ کہ گھر کے سربراہ کے اپنے ایک حصے کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جانے کی بات ان روایات کے بھی خلاف ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بکری یا دمبا صرف ایک ہی شخص کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ اس میں شرکت جائز نہیں۔ یہ روایات سے اخذ شدہ عام اصول ہے، اس لیے یہی اصول گھر کے افراد پر بھی لاگو ہوگا کہ گھر کے سربراہ کے ذاتی حصے کی قربانی گھر کے دیگر افراد کی طرف سے کافی نہیں۔ چوتھی وجہ کہ جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، یہ حضرات جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس میں چونکہ دمبے کا ذکر ہے، اس لیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر گھر کے سربراہ کی ایک بکری یا دمبے کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے تو پھر کسی بڑے جانور میں گھر کے سربراہ کے ایک حصے کی قربانی بھی سب کی طرف سے کافی ہوگی۔ تو جب ایک ہی بڑے جانور میں 7 افراد اس طرح شریک ہوں کہ ان میں سے ایک یا زیادہ افراد گھر کے سربراہ کے طور پر شریک ہو جائیں اور گھر کے افراد کی بھی نیت کر لیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں شرکاء کی تعداد 7 سے زیادہ ہو جائے گی، جو کہ خود باقی صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ زیر بحث مسئلے سے متعلق ایک حدیث اور اس کا صحیح مطلب۔ ماقبل کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ گھر کے افراد میں سے جو افراد صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہے۔ گھر کے سربراہ کے ذاتی حصے کی قربانی گھر کے دیگر افراد کی جانب سے ہرگز کافی نہیں۔ اس مسئلہ سے متعلق بعض حضرات جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ مسند احمد حدیث نمبر 25843 میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ و سفید رنگت والے 2 خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک مینڈا اپنے اور ان امتیوں کی طرف سے قربان کرتے، یعنی ایک مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کرتے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، اور دوسرا مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کی طرف سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ کی توحید اور آپ کی تبلیغ کی گواہی دی۔ ایک مینڈا اپنے امتیوں کی طرف سے اور ایک مینڈا اپنے گھر والوں اور اپنی طرف سے قربان کرتے ہیں۔ حدیث کا صحیح مطلب کچھ اس طرح ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کی طرف سے جو قربانی فرماتے تھے وہ گھر والوں کی واجب قربانی ہی ہوتی تھی، بلکہ اس حدیث کا درست مطلب یہ ہے کہ قربانی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی جانب سے ہوا کرتی تھی، البتہ اس کے ثواب میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک فرما دیا کرتے تھے کہ ان کو بھی ایصال ثواب کر دیا کرتے، اور یہ صورت بالکل بھی جائز ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب مراد لینے کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس صورت میں اس کا دیگر دلائل اور شرعی اصول سے ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا جن کی تفصیل ماقبل میں بیان کی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو اس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ امت کی طرف سے قربانی کرنے کا مقصد صرف سوائے ثواب پہنچانے کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ازواج مطہرات کی جانب سے کی جانے والی قربانی کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنے سے متعلق چند مزید روایات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 سنن ابن ابی داود میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح یعنی قربانی کے دن 2 سینگوں والے خصی دمبے ذبح کرنے چاہے تو ان کو قبلہ رخ کیا اور پھر یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔
پھر فرمایا کہ اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور خالص تیری ہی رضا کے لیے ہے، تو اس کو محمد اور اس کی امت کی جانب سے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی دوسری جو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دمبا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور یوں فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ یہ قربانی میری جانب سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی۔ تو کیا ان روایات کی روح سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے بھی قربانی فرما دی ہے، جس کے نتیجے میں سب کی طرف سے واجب قربانی ادا ہو گئی، اس لیے اب امت میں سے کسی کو بھی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بات ہرگز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ شرعی دلائل کے بھی خلاف ہے، دوسرا یہ کہ پھر تو قربانی سے متعلق قرآن اور سنت کی تعلیمات کالعدم اور بے معنی قرار پائیں گی اور قربانی جیسی عظیم عبادت معطل ہو کر رہ جائے گی، معاذ اللہ۔ اس لیے جب امت کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں اصال ثواب ہی کا معنی مراد لیا جاتا ہے، تو گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں بھی اصال ثواب ہی مراد لیا جائے گا۔ اس سے اگلا مسئلہ ہے کہ گائے کی قربانی پر کسی جگہ پر پابندی ہو تو اس جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، گائے کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ہندوستان، اسی طرح ہندوؤں کی حکومت والے ممالک یا علاقے میں گائے کی قربانی پر پابندی ہے تو ایسے ممالک اور علاقے کے مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں، بلکہ بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھینس اور اونٹ قربان کریں تاکہ فتنہ، فساد اور قتل و قتال، شورش برپا نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے اس کے باوجود گائے کی قربانی کی تو قربانی صحیح ہو جائے گی اور فریضہ ادا ہو جائے گا۔ گدی کی طرف سے قربانی کرنا یعنی بیک سائڈ سے لٹا کر قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا منع ہے۔ جس جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کیا گیا ہے اس کا گوشت کھانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک حلال نہیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ گزشتہ سال کی قربانی باقی ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے بڑے جانور میں 2 حصے لیے اس نیت سے کہ ایک حصہ سال رواں کی قربانی کا حصہ ہے اور ایک حصہ گزشتہ سال کی قربانی ہے تو اس صورت میں تمام شریکوں کی قربانی ادا ہو جائے گی، البتہ اس آدمی کے سال رواں کی قربانی ادا ہو جائے گی اور گزشتہ سال کی قضاء کی نیت سے جو قربانی کی وہ ادا نہیں ہوگی، نفل ہو جائے گی، اور گزشتہ قربانی کی عوض ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر جانور گرنے کی وجہ سے عیبدار ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا اور گرانے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کا کچھ اعتبار نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ گروی کے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ گروی میں رکھے ہوئے جانور سے قربانی درست نہیں، کیونکہ گروی میں رکھنے والا جانور کا یہ شخص مالک نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک تو وہ شخص ہے جس نے گروی میں جانور رکھا ہوا ہے۔ اور گوشت کا کیا حکم ہے؟ قربانی کا گوشت خود کھانا اور مالدار اور فقیر کو دینا اور سکھا کر رکھنا اور فریج میں محفوظ کرنا درست ہے۔ نظر اور منت اور وصیت کی قربانی کے گوشت کے علاوہ باقی قربانی کا گوشت فقیر اور مالدار سب کھا سکتے، یعنی نظر اور منت کا اور وصیت کا یہ گوشت انسان نہیں کھا سکتا، یہ مالدار کو نہیں دے سکتا ہے، اور جو بھی قربانی وغیرہ کا گوشت ہے وہ فقیر کو، مالدار کو، ہر کسی کو دے سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ گوشت تول کر تقسیم کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ میں پہلے بھی آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 22 میں لکھا ہے کہ بڑے جانور میں اگر سارے حصہ دار یہ چاہتے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ الگ الگ طور پر وصول کر کے قبضہ کریں گے تو ایسی صورت میں تول کر سب کا حصہ متعین کر لینا ضروری ہے، اور اگر کوئی اپنا حصہ کم کر کے سر، پایا وغیرہ لینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر سب شرکاء اپنا اپنا حصہ مکمل طور پر وصول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، کچھ لیں کچھ دے دیں یا سب دے دیں، یا شرکاء میں سے کسی کو اپنے حصے کے بارے میں اختیار دے دیں یا سب شرکاء کسی کو اور کو اختیار دے دیں،
تو ایسے حالات میں بڑے جانور کا گوشت تول کر تقسیم کرنا لازم نہیں۔ جیسا کہ مدارس میں جو قربانیاں ہوتی ہیں تو ان میں شرکاء کی طرف سے عام طور پر اپنا اپنا حصہ مکمل طور پر وصول کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے جن مدارس میں گوشت تول کر تقسیم نہیں کرتے ان پر بھی کوئی اعتراض آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اسی کی گنجائش کے تحت کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شریک اپنا حصہ متعین کر کے وصول کرنا چاہتا ہے تو اس کا 7واں حصہ تول کر اسے دے دینا چاہیے۔ گوشت فروخت کرنے کی نیت سے شرکت کرنے کا کیا حکم ہے؟ 7 آدمیوں نے مل کر ایک جانور خریدا، پھر معلوم ہوا کہ ایک شریک کی نیت گوشت فروخت کرنے کی ہے تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کا حصہ کوئی اور قربانی کرنے والا خرید لے، یعنی شریک ہو جائے، اس کے بعد قربانی کریں، ورنہ تمام شریکوں کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی، ثواب کی نیت سے قربانی نہیں کی، تو ایسی شخص کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ایسے شخص پر ضروری ہے کہ قربانی کے ایام میں ایک اور قربانی کرے۔ اگر قربانی کے جانور میں شریک افراد میں کسی ایک شریک نے ثواب کی نیت نہیں کی اور واجب قربانی ادا کرنے کی نیت بھی نہیں کی، صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی، اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر ایسے شخص کو بڑے جانور میں شریک کرنے کی صورت میں کسی بھی شریک کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، سب پر دوبارہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ گوشت کی تقسیم کا کیا حکم ہے؟ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ دار، دوست اور احباب کے لیے اور تیسرا حصہ فقراء اور محتاجوں کے لیے۔ لیکن اگر اہل و عیال زیادہ ہیں اور گوشت کی خود ضرورت ہے تو اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ گونگے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ گونگے انسان کا جانور کو ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی گونگے کا ذبح کیا ہوا حلال ہے کہ نہیں؟ گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور کا حکم کیا ہے؟ گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ گونگا مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کو چھوڑ دینے سے معذور ہے، یعنی وہ اب ترک کر دے گا پڑھنے سے تو وہ معذور ہے، اس لیے اس گوشت کو کھانا جائز ہے۔ گھسے ہوئے دانتوں والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ گھسے ہوئے جانور کے دانت گھس گھس کر مسوڑوں سے جا ملیں لیکن گھاس کھانے پر قادر ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، اور اگر گھاس کھانے پر قادر نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ کہ گھوڑے کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ گھوڑے کے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولاً یا فعلاً گھوڑے کی قربانی کا ثبوت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز ہوئی، اگر کرفیو، آندھی، طوفان، بارش اور سیلاب وغیرہ کی وجہ سے عید کی نماز 10ویں ذی الحجہ کو نہیں ہوئی بلکہ 11ویں یا 12ویں تاریخ کو عید کی نماز ادا کی گئی تو اس صورت میں نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔